بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میں نرس تھی، ماموں کے گھر میں رہتی تھی۔ ڈیوٹی سے واپس آ رہی تھی تو مجھے کسی نے اغوا کر لیا۔ 3 دن انہوں نے مجھے قید میں رکھا اور پھر ماموں کے گھر کے سامنے پھینک دیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، ممانی نے دھکے مار کر باہر نکال دیا اور کہا میں ایک بد چلن لڑکی ہوں۔ بچپن میں ماموں کے بیٹے کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، وہ بھی توڑ دی۔ ماموں کو مجھ پر ترس آیا اور میرا نکاح گھر کے ملازم سے کر دیا۔ پہلی رات وہ میرے قریب آیا تو اس کا بازو دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس دن ملی تھی جس دن میری سرکاری اسپتال میں نرسنگ کی نوکری لگی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ بھی آن پڑا تھا۔ ابھی جس ہسپتال میں ڈیوٹی کرنے کے آرڈر ملے تھے وہ دوسرے شہر میں تھا، اور ابھی تو میری نوکری ڈھنگ سے شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں ہسپتال کے اندر ہی موجود سرکاری کوارٹر میں رہائش لینے کے لیے درخواست جمع کرواتی۔ اس سے مجھے کوئی دوسرا انتظام ہی کرنا تھا، اور وہ دوسرا انتظام کیا ہو یہی تو فی الوقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور میں ہر ممکنہ حل سوچنے میں مصروف تھی جب ابا نے میرے سر پر بم پھوڑ دیا۔ گھر سے باہر جا کر رہنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، اور وہ بھی دوسرے شہر میں۔ تو ہرگز بھی نوکری نہیں ہاتھ سے جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میں اکیلی لڑکی کو اس طرح دوسرے شہر میں خوار ہونے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا، ابا نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ سرکاری نوکری، اور نوکری بھی وہ جو میری من پسند تھی، اس میں ملنے کے بعد ایسے ہی کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ لیکن اگر ابا نے کہہ دیا تھا وہ مجھے اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیں گے تو اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں ابا کا فیصلہ نہیں بدل سکتی تھی۔ نوکری کے ملنے کی میری ساری خوشی ایک دم سے ختم ہو چکی تھی، اور میں ایک دم ہی شاید مایوس سوچوں کا شکار ہو گئی تھی۔ ہم مڈل کلاس لڑکیوں کی بھی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اول تو گھر والے اچھا پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ جی پڑھ لکھ بھی تو انہوں نے گھر ہی سنبھالنے ہیں، تو اتنا پڑھانے کا کیا فائدہ؟ اور اگر کسی لڑکی کے ماں باپ کو اسے پڑھانے کا شوق بھی ہو تو وہ تعلیم ہی اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچ کر پڑھانے سے باز رہتے ہیں کہ جتنا خرچہ اب بیٹی کی تعلیم پر کر دیں گے، اس سے تو بیٹی کا بہت ہی شاندار جہیز تیار ہو جائے گا، اور بہت ہی زیادہ پڑھ لکھ کر بھی کون سے تیر مار لے گی، دوسری عورتوں کی طرح گھر ہی سنبھالے گی۔ جیسے مجھے شوق تو ڈاکٹر بننے کا تھا، لیکن ایک تو اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اماں ابا میری تعلیم پر خرچ کرتے، اور دوسرا اماں ابا کی سوچ بھی وہی تھی، اسی لیے مجھے جلد ہی گھر بٹھا لیا تھا۔ لیکن میرا شوق مجھے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا تھا۔ تبھی ایک دن میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ نرسنگ کا مفت کورس کروایا جا رہا ہے۔ علاقہ دیکھا تو کلاسز ہمارے ہی شہر میں تھیں، اور ٹریننگ سینٹر بھی گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں نے کسی بھی طرح اماں کو قائل کرنے کی داخلہ لے لیا، اور ڈاکٹر نہ صحیح نرس ہی صحیح کچھ تو میرا شوق پورا ہوگا۔ اور یہ میری قسمت تھی کہ کچھ مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہی حکومت کی طرف سے نرسنگ کے لیے آسامیاں آ گئیں۔ میرے ساتھ کورس کرنے کے والی ساری لڑکیوں نے نوکری کے لیے فارم فل کیے بھیج دیا، اور اس طرح بالکل غیر متوقع طور پر مجھے سرکاری نوکری بھی مل گئی۔ اور اب یہی نوکری مل جائے کہ فوراً بعد ہی میرے ہاتھ سے جا رہی تھی۔ کیا تھا جو میرے آرڈرز اپنے شہر کے ہسپتال میں ہی ہو جاتے؟ میں کڑھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی جب دروازے پر بیل ہوئی۔ معلوم نہیں اب کون آ گیا، میرا موڈ تو پہلے ہی خراب تھا۔ ایسے میں اگر کوئی مہمان ہوتا تو میں اس وقت بالکل بھی کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن کیا کیجیے کہ آج کے دن میں میری قسمت میں وہی کام لکھے ہوئے تھے جو میں بالکل بھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آج کا دن تو بہت ہی برا تھا، کیونکہ دروازے پر مہمان موجود تھے، میرے ماموں اور میری ممانی، جو مستقبل میں میرے ساس سسر بھی بننے والے تھے، کیونکہ میرے بچپن میں ہی میری منگنی میرے ماموں کے بیٹے سے ہو گئی تھی۔ مجھے دروازہ کھولتے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانا پڑی تھی۔ ماموں اور ممانی مجھے بہت ہی گرم جوشی سے ملے تھے، اور انہیں کمرے میں بٹھانے کے بعد میں ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کرنے لگی تھی۔ امی اور ابو
ماموں ممانی کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گئے تھے۔ جب میں چائے لے کر کمرے میں گئی تو تب مامی نے اچانک سے پوچھا کہ لائبہ تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ میرے بولنے سے پہلے ہی اماں بول پڑی اور ماموں ممانی کو بتایا کہ نرسنگ کی ٹریننگ مکمل کرنے کے فوراً بعد ہی میری سرکاری ہسپتال میں نوکری لگ گئی ہے، لیکن کیا فائدہ اس نوکری کے ملنے کا؟ اماں کی بات کاٹ کر ابا بیچ میں بول پڑے، جب آرڈر ہی دوسرے شہر کے آئے ہیں، اپنے شہر میں ہوتی تو میں جانے کی اجازت بھی دے دیتا، اور اب دوسرے شہر میں نہ تو روز کا آنا جانا ممکن ہے اور نہ ہی اکیلی لڑکی کو دوسرے شہر میں رہنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ اسی لیے تم سب لوگ اس نوکری کا ذکر بھی رہنے ہی دو۔ کون سے شہر میں رہنے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ اسی لیے تم سب لوگ اس نوکری کا ذکر تو رہنے ہی دو۔ کون سے شہر کے آرڈر ہوئے ہیں؟ ممانی نے ابو کی بات کے جواب میں سوال پوچھا تھا۔ امی نے شہر کا نام بتایا تو ممانی ہنسنے لگی اور ابو سے کہنے لگی، بھائی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، ہمارے چک کے ساتھ ہی تو یہ شہر ہے اور زیادہ کچھ فاصلہ بھی نہیں ہے، آدھا گھنٹے کا بمشکل سفر ہے، روز کا آنا جانا ممکن ہے، سرکاری نوکری ہے، اس طرح سے ہاتھ سے نہ جانے دیں، بچی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، جب تک ٹرانسفر کے امکانات نہیں بنتے تب تک اب کاموں کے گھر رہ کر آرام سے نوکری کریں۔ مامی کی بات سن کر میرا دل خوشی سے ناچنے لگا، دل چاہا آگے بڑھ کر مامی کا منہ چوم لوں، آخر ممانی کی میرے من پسند بات کی تھی اور ابا کے سامنے ایک بہترین حل رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ابا کچھ بولتے اماں ہی بول پڑی، بات تو ٹھیک ہے لیکن لائبہ کی منگنی ہوئی ہے آصف سے، تو شادی سے پہلے ایسے کسی رہنے دیں۔ لو باجی، بیٹی نے بعد میں بھی تو ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر رہنا ہی ہے، اب بھی کچھ عرصہ رہ لے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی، اور آپ میرے گھر کو اس کے سسرال کا گھر نہیں ماموں کا گھر سمجھتے ہوئے بے فکر ہو کر ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اس طرح میرا رہائش کا بہت ہی بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماموں کو ابا انکار نہیں کر سکتا تھا اور اسی لیے میں اسی دن شام کے وقت ماموں ممانی کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی، کیونکہ کل ہسپتال میں میری ڈیوٹی کا پہلا دن تھا۔ میں بہت ہی خوش تھی، بڑی نہیں تو چھوٹی خواہش تو پوری ہوئی تھی۔ میں بہت ہی جان فشانی اور مخلصی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ ہسپتال میں نوکری کرنے اور دن رات مریض دیکھنے کے بعد مجھے جو اپنی زندگی سے تھوڑے بہت شکوے تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ دنیا میں اتنا غم تھا کہ اس کے آگے میرے خود کو ساختہ غم کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ عین قریب میرے اوپر بھی غم کا ایک ایسا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے جو مجھ سے میرا سب ہی کچھ چھین لے گا۔ ممانی کے رویے میں تبدیلی تو مجھے ہفتے بعد ہی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی، اور ان کا رویہ محبت و شفقت سے ہٹ کر اب میرے ساتھ کھینچا سا رہنے لگا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مجھے گھر کے کاموں کا احساس دلانے لگی تھی۔ میں ڈیوٹی اکثر رات کے تک بھی ہوتی تھی، اور جب کبھی ایمرجنسی کی صورت میں بے حال ہو جاتی تھی تب تو آدھی رات بھی ہو جاتی تھی۔ تب مجھے ماموں کو فون کر کے بلانا پڑتا تھا اور وہ مجھے گھر لے جاتے تھے۔ ممانی اکثر اب اس پر بھی 2 لفظوں میں ناراضگی کا اظہار کرتی تھی، اور ماموں تو یہ کہہ چکے تھے کہ شریف اور عزت دار گھروں کی لڑکیاں اتنی رات گئے تک گھروں سے باہر نہیں رہتی ہیں۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ ماموں جانتے تھے کہ ہسپتال کی نوکری میں اس طرح کی اونچ نیچ معمولی کی بات ہے، لیکن پھر بھی دوسری طرف ممانی کا بدلا ہوا رویہ بھی مجھے پریشان کر رہا تھا، اور میں سارا دن اسی پر سوچ بچار کرتی رہتی تھی۔ رشتہ نازک تھا، کل کو میری شادی اسی گھر میں ہونی تھی، اگر معاملات خراب ہو جاتے تو پھر مجھے اب یہی دھڑکا لگا رہتا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ ہسپتال کے عملے کے کسی بارسوخ فرد سے بات کر کے اپنا ٹرانسفر اپنے شہر میں ہی کروا لوں گی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ ہو گیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ ابھی عام دنوں جیسا ہی ایک دن تھا۔ شہر میں 2 گاڑیوں کا آپس میں خطرناک انداز سے حادثہ ہوا تھا۔ 5 مسافر جان سے چلے گئے تھے، اور زخمی اتنے تھے کہ ابھی ان کی کنفرم تعداد بھی نہیں بتائی جا سکتی تھی۔
جس ہسپتال میں میں ڈیوٹی تھی وہ ہسپتال جائے حادثہ کے قریب ترین تھا اور سارے زخمی یہیں لائے جا رہے تھے۔ ایک دم سے ایمرجنسی لگ گئی تھی۔ یہ وقت میری ڈیوٹی کے ختم ہونے کا تھا اور میں گھر جانے کی تیاری میں تھی، لیکن ایمرجنسی لگنے کی وجہ سے مجھے وہیں رکنا پڑا تھا۔ اس دن فارغ ہوتے ہوتے رات کا 1 بج گیا تھا جب میں نے ماموں کو فون کیا، لیکن دوسری طرف سے کال اٹینڈ نہیں کی گئی تھی۔ میں نے بار بار کال ملانا جاری رکھی، لیکن معلوم نہیں کیا تھا، ماموں فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ماموں میرا فون چاہے آدھی رات کو ہی کرتی، فوراً اٹینڈ کر لیتے تھے۔ تھک ہار کے میں نے موبائل پرس میں ڈالا اور سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ پہلا خیال یہی آتا تھا کہ یہیں وارڈ میں ہی باقی کے رات گزار لیتی ہوں، لیکن وہاں دواؤں کی بدبو اور دوسرے زخموں کی سسکی آہو بکا سن کر ارادہ بدل دیا۔ ایکسٹرا ڈیوٹی کرنے کی وجہ سے میں خود بھی شدید تھکاوٹ کا شکار تھی اور تازہ دم ہونے کے لیے ایک پرسکون نیند لینا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے خود ہی گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ہسپتال سے نکل کر کھڑی ہوئی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرا یہ فیصلہ میری زندگی تباہ کرنے والا ہے، میں ایسا قدم کبھی بھی نہ اٹھاتی، لیکن میں نے یہ غلطی کر لی تھی، اس لیے میں نے خود ہی گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا اور ہسپتال سے نکال کر کھڑی ہوئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرا یہ فیصلہ میری زندگی تباہ کرنے والا ہے تو میں ایسا قدم کبھی بھی نہ اٹھاتی، لیکن میں نے یہ غلطی کر لی تھی اور پھر میرے لیے اس کی سزا ساری زندگی کے لیے لکھ دی گئی تھی۔ رات کے وقت سڑکیں اور گلیاں تقریباً سنسان تھیں یا ٹیکسی نظر نہیں آئے۔ میں نے کنوینس کی تلاش میں یہاں وہاں نظریں دوڑائیں، لیکن کوئی رکشہ یا ٹیکسی نظر نہیں آیا تو پیدل ہی چل دی۔ بس آدھے گھنٹے کا ہی فاصلہ تھا تو شہر کی حدود میں آتا تھا اور باقی کا فاصلہ سنسان اور جھاڑیوں بھرا راستہ تھا۔ یقیناً رات کے وقت میرا اکیلے وہاں سے گزرنا میرا ایک غلط فیصلہ تھا۔ یہ مجھے اس جگہ چلتے ہوئے احساس ہو رہا تھا، لیکن اب تو میں نے قدم اٹھا لیا تھا۔ اس لیے دل میں قرائی اور آیات کا ورد کرتے ہوئے چادر کو مضبوطی سے کسے ہوئے کہ اچانک میرے سامنے کہیں سے ایک بگولا آ گیا۔ میں نے دل کڑا کرتے ہوئے خود کو چیختے سے باز رکھا اور اس بگولے کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے گزرنے لگی کہ اس نے مجھے دبوچ لیا۔ میں نے خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ آخری حربے کے طور پر میں نے اس کے بازو میں اپنے دانت گاڑ دیے، لیکن تب تک وہ مجھے کلوروفارم سنگھا چکا تھا۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ معلوم نہیں تھا میاں کتنی دیر تک بے ہوش رہی اور خود سے ماخوذانہ رہی تھی۔ ہوش میں آئی تو خود کو ایک اندھیرے کوٹھے میں بند پایا۔ ٹوٹا پھوٹا سا کچا کمرہ تھا جس میں کھڑکی نہیں تھی اور دروازہ یقینی طور پر باہر سے بند تھا۔ میرا حلق اور میرے ہونٹ پیاس سے خشک ہو رہے تھے اور میں پاگلوں کی طرح کمرے کی دیواری اور چھت کو گھورتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں کہاں پر ہوں، اور پھر مجھے گزری رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ میں یقینی طور پر اغوا ہو چکی تھی۔ اپنی بے بسی پر زاروں قطار رونے لگی، لیکن کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پھر میں اپنی بے بسی پر زاروں قطار رونے لگی۔ میری زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ ابھی میرا اپنی حالت پر ماتم جاری تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور کسی نے صرف بازو اندر کر کے کھانا اور پانی کمرے میں رکھا اور تیزی سے دروازہ واپس بند کر دیا۔ میں بس منہ کھولتے آنکھیں پھاڑے دیکھی جا رہی تھی۔ اس وقت میری ذہنی حالت اتنی مخدوش تھی کہ کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر اپنی حالت پر رونے دھانے کے بعد سوچنا شروع کیا کہ میں یہاں سے کیسے نکل سکتی ہوں، لیکن دوسرے ہی لمحے اس احساس نے مجھے افسردہ کر دیا کہ اگر نکل بھی گئی تو گھر والے مجھے کہاں قبول کریں گے، اور معلوم نہیں مجھے یہاں قید ہوئے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ میں واپس زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اور جب بھوک اور پیاس کے احساس نے پھر سے زیادہ تنگ کیا تو میں نے وہاں پڑا ہوا کھانا کھا لیا، اور پانی پیتے ہوئے میرے اوپر پھر سے غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ یقیناً کھانے میں کوئی بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی۔ 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ تیسرے دن وہی بگولا جس نے مجھے اس رات اغوا کیا تھا پھر سے رات کے اندھیرے میں میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے ماموں کے گھر کے سامنے پھینک کر چلا گیا۔
میں بے ڈول قدموں کے ساتھ اٹھی، اپنی آنکھوں کی پٹی اتاری تو سامنے دیکھا کہ اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ماموں کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے اس طرح اپنی رہائی پر بہت ہی حیرت ہوئی اور پھر سارے وہم نکالتے ہوئے میں جلدی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ آخر 3 دن بعد گھر کی پناہ نصیب ہو رہی تھی۔ میرے جسم میں اپنے آپ ہی جان پیدا ہو گئی تھی، لیکن میں نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا، ممانی کی نفرت بھری آواز نے مجھے دروازے میں ہی رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ مجھے کوس رہی تھی اور نفرت بھرے لہجے میں آوارہ، بدچلن اور نہ جانے کیا کیا کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اپنے کردار پر یہ کوڑے مجھے بہت ہی اذیت دے رہے تھے، اسی لیے میں تڑپ کے آگر بڑھی اور ممانی کو اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتانا چاہا کہ میں نے اس رات ماموں کو کتنے فون کیے تھے، لیکن وہ طیش اور نفرت سے اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے میری کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا اور مجھے دھکے دیتے ہوئے گھر سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس دوران ماموں بھی آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں بھی میرے لیے نفرت اور بیزاری تھی جو مجھے صاف نظر آ رہی تھی، لیکن ممانی کی طرح انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ ممانی چیخ کر یہ اعلان کر رہی تھی کہ میرا اب ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرے پاس آنسو بہانے کے سوا اور کچھ نہ تھا، لیکن ممانی کی طرح انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ ممانی چیخ کر یہ اعلان کر رہی تھی کہ میرے اب ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آصف کے ساتھ میری منگنی بھی انہوں نے ہی توڑی تھی۔ میرے پاس آنسو بہانے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میرے ماں باپ کو، آوارہ اور بدچلن بیٹی کو ایک اپنانے پر راضی نہیں تھے۔ میرے لیے زمین ایک دم سے اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ میرے لیے نہ تو کوئی گھر رہ گیا تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ، نہ تو کوئی میری بات سننے کو تیار تھا اور نہ ہی کوئی میرا یقین کر رہا تھا۔ بس ایک اللہ تعالیٰ نے جس کے سامنے التجا کر رہی تھی، کیونکہ وہ سچائی جانتا تھا اور میری بے بسی کا گواہ بھی تھا، اور پوری دنیا میں اس کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں تھا، اور میری ساری دعائیں قبول ہو گئی تھی۔ میرے لیے ایک راستہ نکل آیا تھا۔ ممانی تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی گھر میں برداشت نہیں کر رہی تھی، نہ ہی ماں باپ کو اپنے گھر بلانے اور رکھنے پر راضی تھی، لیکن ماموں کو شاید دنیاوی خوف اور نیا میرے اجرے حال پر ترس آ گیا کہ انہوں نے میرے لیے ایک تیسرا راستہ نکالا ہے اور گھر کے ملازم سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ میرا نکاح وہ تقریباً 5 سال سے معلوم ہے ملازمت کر رہا تھا، چوکیداری بھی کرتا تھا اور ضرورت پڑے تو ڈرائیور بھی بن جاتا تھا۔ ماموں اس سے میرا نکاح کیا اور ساتھ ہی نوکری سے بھی نکال دیا۔ کہا کہ لائبہ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اور یہ مت سمجھنا کہ ہم نے ایک بدچلن لڑکی کی شادی تم سے کر کے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، بلکہ یہ سب تمہاری رضامندی سے ہوا ہے، اس لیے اب میرے دروازے پر کبھی بھی کوئی شکایت لے کر مت آنا۔ میرا شوہر ماموں کی یہ بات سن کر میرا ہاتھ پکڑتے سر جھکا کر وہاں سے چل پڑا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی تھی کہ یہ گھر کا ملازم تھا اور ساری بات جانتا تھا کہ میں 3 رات تک گھر سے غائب رہی تھی، پھر بھی یہ میرے ساتھ شادی کرنے پر کیسے راضی ہو گیا تھا؟ آخر اس نے مجھے کیوں اپنایا؟ میرے ذہن میں یہ سوالات گردش کر رہے تھے، لیکن میں اس سے نہیں پوچھ سکتی تھی، اسی لیے خاموشی رہی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا اور اس کے گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ گھر ویسے تو کشادہ تھا لیکن کچا تھا، لیکن میرے لیے جائے پناہ تھا، تو مجھے یہ کچا کوٹھا بھی منظور تھا۔ اب میں اپنی زندگی کے اگلے لمحات کی منتظر تھی۔ اس شخص نے مجھے شادی تو کر لی تھی، لیکن معلوم نہیں کہ یہ مجھے اپنائے گا بھی یا نہیں۔ میں ابھی تک وسوسوں میں کھڑی ہوئی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی اور اس شخص نے میرے ساتھ کون سی بات نہیں کی تھی، لیکن پھر وہ میرے قریب آیا اور جیسے ہی وہ قریب آیا ہوا تھا، نظر اس کے بازو پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے بدحواس ہو کر دھکا دیا اور بھاگ کر اس سے دور کھڑی ہو گئی۔ میری نظر ابھی تک اسی کے بازو پر ہی ٹکی ہوئی تھی جسے
محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے بازو کی طرف سے مجھے محسوس کر کے اس نے اپنے بازو کی طرف دیکھا اور پھر شرمندگی سے سر جھکائے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا دل ابھی تک بے ہنگم انداز میں دھڑک رہا تھا اور بہت سے سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ کیوں آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا تھا؟ اس بات کا جواب اس ملازم جو اب میرا شوہر بھی تھا اس کے سوا مجھے کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے بھی خود کو سنبھالا اور اس سے بات کرنے کا لیے خود کو راضی کرنے لگی۔ میرا منگیتر یعنی ماموں کا بیٹا آصف کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اس لڑکی کے ہوتے ہوئے بھی وہ کسی صورت میں مجھ سے شادی کرنے سے رضامند نہیں تھا۔ دبے لفظوں میں اس نے یہ بات کئی بار ماموں اور ممانی سے کہی تھی۔ اس سختی سے یہ بار آور کروا دیا تھا کہ اس کی شادی میرے ساتھ ہی ہوگی۔ اس دوران میں نرسنگ کی نوکری کرنے لگ گئی تھی۔ میں نے ماموں کے گھر رہنے کے لیے ممانی بھی چونکہ اپنی بیٹے کے پسند اور مرضی سے واقف تھی اور آصف کے اصرار پر اس میں مل بھی چکی تھی تو وہاں دل میں وہ مجھے اس کے ساتھ کمپیئر کرنے لگا۔ میں نوکری کرتی تھی، سب سے پہلے مامی کو یہی بات ناگوار اور لگنے لگی تھی، پھر ہسپتال کی نوکری تو دوسری ہزار اعتراف، البتہ یہ ہونے کا لگا تھا کہ میں تو سارا دن بے پردگی میں ہی رہتی ہوں، اور پھر جب رات دیر سے واپسی ہوتی تب انہیں اعتراف اٹھانے کے لیے ایک اور نقطہ مل جاتا اور دبے لفظوں میں اس کا اظہار کرتی رہتی۔ دراصل وہ بھی اس کے چاہنے لگی تھی کہ آصف کی شادی وہیں ہو جہاں وہ چاہ رہا ہے۔ ایسے میں ماموں اور آصف کے درمیان سرد مہری بن گئی تھی اور اکثر بیشتر تو تکرار ہونے لگی۔ آصف اپنی ضد سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا اور ماموں اس کی بات ماننے کو کسی صورت میں بھی نہیں تیار تھا۔ بچپن کی منگنی وہ نہیں توڑ سکتے تھے۔ ویسے میں جب مامی نے دیکھا تو سارا جھگڑا ہی میرے ہونے کی وجہ سے ہے اور انہوں نے مجھ سے جان چھڑوانا ہے تو انہیں موقع بھی دے دے، جس کا استعمال مامی کو بھرپور انداز میں کیا تھا۔ جب میں ماموں کو فون کر رہی تھی تب مامی کی بات آنکھ بالکل ہی پہل تو پھر کھل گئی۔ آنکھوں نے وقت دیا اور پھر ان کے شاطر ذہن کے منصوبہ کو شروع کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے ماموں کا فون سائلنٹ پر کیا اور پھر ملازم کے پاس آ گئے۔ اسے انہوں نے اچھے طرح سے دھمکایا اور بلیک میل کیا اور ساتھ ہی ساتھ لالچ دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مجھے اغوا کر کے لے جائے گا۔ مامی مجھے جانتی تھی، انہیں معلوم تھا کہ میں کالز کا جواب نہ ملنے پر اکیلی ہی گھر کو چل دوں گی، اور اب وہ پھر وہیں راستے میں مجھے دبوچنے کے لیے انہوں نے اس ملازم کو تیار کر لیا۔ سیاہ رات تھی، سارا جہان بے خبر سو رہا تھا، ایک سے دوسرے کان کو خبر بھی نہیں تھی، اور لمحوں میں ہی ممانی نے مجھے اجاڑنے کا ایک ہی کامیاب منصوبہ بنا لیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں بڑی سی سیاہ چادر میں خود کو چھپائے اور چہرے پر سیاہ رنگ ماسک لگائے ہوئے، اس لیے میں اپنے ڈر اور خوف کے باعث نہ سمجھ پائی تھی کہ یہ کوئی انسان ہو سکتا ہی نہیں ہے، اور یوں بہت آسانی سے اس نے مجھے دبوچ لیا تھا۔ نہ میں اس کا چہرہ دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی آواز سنی تھی، اس لیے میں بے چین خبردار رہی تھی، لیکن قدرت کا اب ممانی کا پردہ منظور نہیں تھا، اس لیے یہ شاید بات ہی سچ تھی کہ چور اپنی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور چھوڑ جاتا ہے، جو مجھے بھی علم ہو گیا تھا۔ جو انسان ہاتھ بڑھا کر اس بند کمرے میں کھانا رکھتا تھا اور اس کے بازو پر چلنے کا نشان تھا، وہ بہت ہی بڑا اور واضح موجود تھا اور جب میرا شوہر میرے قریب آیا اور میری نظر اس کے بازو پر پڑی تو مجھے بھی سیاہ نشان نظر آیا اور میں نے پھر سے خود سے پرے دھکیل دیا۔ اس سارے کھیل میں اس کا ہاتھ تھا اور مجھے سے شادی کرنے بھی اسی لیے راضی ہو گیا تھا کیونکہ وہ میری ہی گناہی کا واحد گواہ تھا۔ اور اس رات جب اس نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر کہا تھا کہ میرے سر کی قسم کھا کر وہ مجھے سچ سچ بتا دے، تو مجبوراً اسی نے مجھے ساری حقیقت بتا دی کہ میں ہکا بکا تھی کہ اپنے بھی اس طرح سے برباد کر سکتے ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس طرح سے خود غرض ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سے ممانی تھی
خود غرض ہو سکتے ہیں، جس طرح سے وہ مانی تھی حقیقت تو مجھ پر کھل ہی چکی تھی، لیکن دنیا اور والدین اور ماموں کے لیے میں نے اسے پوشیدہ اور رہنے دیا تھا۔ انہیں مجھ پر بھروسہ ہوتا تو وہ کچھ دیکھے سنے بغیر ہی میری بات کا یقین کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے ان رشتہ داروں کا خیال ہی اپنا دل سے نکال دیا تھا اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی زندگی کی شروعات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زندگی کی نئی شروعات کرنے کا فیصلہ کیا اور میں اس فیصلے پر دل سے مطمئن تھی۔ آپ کا خیال کیا ہے؟ میرا فیصلہ درست ہے یا مجھے اپنے والدین اور اپنے ماموں کو ممانی کی حقیقت بتانی چاہیے تھی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔